اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے تابع ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی روا نہیں۔ پچھلی آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد کافروں سے جنگ کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کو ہدایت تھی کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کرو، مارے کھاؤ لیکن اپنا ہاتھ مت اٹھانا۔ مگر اب اسلام کی تحریک اور دعوت نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، اور اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تمہاری تلواریں نیلام سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ واپس نہیں جانی چاہیے جب تک فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 39 میں بھی فتنے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جنگ کرو ان سے جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی دین کی جو بالادستی ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں یا کچھ جگہ پر نہیں، بلکہ کلی طور پر پوری انسانی زندگی پر قائم ہو جائے، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی، اور اجتماعی زندگی کے سارے پہلو اللہ کے احکام کے تابع ہوں۔ کافر، مشرکین اور منافقین ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ جو اپنا عقیدہ رکھتے ہیں رکھے، اور جس کی چاہے وہ عبادت کریں۔ اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ہم اسے نصیحت تو کر سکتے ہیں مگر لڑیں گے نہیں، اور انہیں یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے قانون کی بجائے اپنے باطل قوانین قائم کریں۔ جب وہ کسی گروہ یا شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں کہ اس نے باطل کو چھوڑ کر حق کو کیوں قبول کر لیا ہے، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے تبلیغ اور شمشیر دونوں سے کام لیا جائے۔ یعنی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے تبلیغ بھی کی جائے اور تلوار سے بھی کام لیا جائے، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک کفار اپنے فتنے سے باز نہ آ جائے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 111 میں ارشاد خدا بندی ہے: بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو مر جائے اور نہ تو جہاد کرے اور نہ اپنے دل میں اس کا خیال رکھے تو وہ نفاق کے ایک حصے پر مرے گا۔ یعنی فتنہ کسی صورت بھی ہو، قتل و غارت کی شکل میں ہو، ڈاکہ زنی ہو، یا ٹیررزم یعنی دہشت گردی کی صورت میں ہو، امن و امان خراب کرنے کے سلسلے میں ہو، تو ہر صورت اس خرابی اور اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور اگر فتنہ دین کے بارے میں ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ تو دین کی بالادستی کے لیے جنگ کی جائے کہ دین غالب ہو جائے، سب لوگ اللہ کے دین کو ماننے لگیں۔ اس بارے میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مشرکوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، سوائے اس کے کہ اس اقرار یعنی اسلام کا کوئی حق ہو، اور دلی معاملات میں ان کا حساب اللہ پر ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں ہے: فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر۔
یعنی اگر دشمن یا ظالم برے کاموں سے باز آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی روا نہ رکھی جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، انہیں معاف کر دیا جائے۔ سنن نسائی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارو۔ کوئی شخص اپنے باپ کے گناہ کی وجہ سے نہ پکڑا جائے گا اور نہ ہی اس کے بھائی کے گناہ کی وجہ سے۔ اور آگے بتایا ہے کہ کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر، یعنی جو لوگ ظالم ہیں، جن کی نیت صاف نہیں ہے، اگر ان کی نیت یہ ہے کہ کسی کی زمین ناحق حاصل کی جائے یا کسی ملک کے اوپر قبضہ کیا جائے یا کوئی انتقام لیا جائے، یا وہ جو بھی جبر کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں یا مظلوم کو پیس کر رکھ دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ پورا مقابلہ کیا جائے، ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے اور شہادت کے درجے پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔